کل ہی ایک شخص نے فون کیا تھا، اس نے کہا جی ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پھر ایک مسئلہ پوچھا مجھ سے، میں نے کہا تو آپ کو تو اعتکاف ہی ختم ہو گیا، اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کمیٹی والوں کو تو پورے گاؤں میں تمہارے خلاف شور ہو جائے گا، اعتکاف کی فیس بھی نہیں ملے گی اور ہنگامہ بھی ہوگا۔ فیس پر اعتکاف ہوتی ہے نا، اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف میں اس کو بٹھائیں گے جو بیچارے کو روپے 2-4 ہزار، اعتکاف کے لیے باضابطہ چندہ ہوتا ہے، کمس خطر اعتکاف والی خطر، سارے سال اس بیچارے غریب کو کوئی پوچھتا نہیں گھر میں چولہا جلے نہ جلے، لیکن اعتکاف میں بٹھایا ہے ملازم کو تو یہ پوری گاؤں کی ملازمت کر رہا ہے، مزدور ہے، اس کو پیسہ دیں گے۔ تو جن لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، مسجد کی انتظامیہ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھیجو کہ بھائی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ایک دن پہلے فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، فلاں مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں عالم کے پاس جاؤ، مفتی کے پاس جاؤ اور جا کر اعتکاف کے مسائل سیکھ کے آؤ، پھر یہاں بیٹھو۔ اکثر بیشتر مساجد میں ایسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جن بیچاروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یا جن کو اعتکاف کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہوتا ہے پہلے ہی رات میں، بیٹھے ہوتے ہیں کیا کریں۔ اور مجھے پوچھنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا چپ کر کے بیٹھا رہو، اب اپنی بھی عزت بچا اور گاؤں کی بھی عزت بچا۔ گاؤں والوں کو پتہ لگے گا ہمارا اعتکاف نہیں تو تیری حالت خراب کریں گے، اور باہر کے لوگوں کو پتہ لگے گا اس گاؤں کا اعتکاف خراب ہوا تو وہ تانے دیں گے کہ تمہارا اعتکاف نہیں ہوا۔ یہ گڑبڑ اس لیے ہوتی ہے کہ اعتکاف کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، یہ تو ایک اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ ایک دن کے اعتکاف پر حدیث میں آیا ہے معتکف کو اللہ جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور معتکف تو پوری بستی کی طرف سے اللہ کے دروازے کو بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں دروازے کو پکڑ کے بیٹھا ہے کہ پروردگار اب یہ دستک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا اور پوری بستی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب اس کو جب مانگنے نہیں آیا بیچارے کو تو کرے گا کیا؟ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، البتہ جو نہیں کرنا چاہیے اس پر بڑی پابندی ہے۔ کیا جی؟ معتکف نے جو پردہ لگایا ہے آتمت کس نے نیبر نیرون، کیوں جی؟ کہتے اس کے اندر یہ کس نے لگایا؟ یہ تو اعتکاف والے کے لیے نہیں لگاتے پردہ، یہ آپ لوگوں کے لیے لگاتے ہیں کہ آپ بلا وجہ گھسو گے وہاں اور اس کے برتنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس کے بسترے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس پہ لیٹ جاؤ گے، وہ سویا ہوگا جا کے شور کرو گے۔ وہ تو باقی لوگوں سے بچنے کے لیے کر رکھا ہے، اعتکاف والے کو کوئی پردہ نہیں ہے، وہ تو اعتکاف کے کمرے سے باہر نکل کر پوری مسجد میں جہاں چاہے بیٹھے، جہاں چاہے سوئے، جہاں چاہے نماز پڑھے، کوئی پابندی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بستر ہوتا ہے، برتن ہوتے ہیں، اسے کھانا ہوتا ہے، اس وقت کوئی آدمی وہاں دیکھے گا برا سا لگتا ہے، سو رہا ہے کسی وقت، گاؤں والے آئیں گے 10 بجے 11 بجے، اعتکاف والا سویا ہوگا تو کہیں گے یار تو 2 رات تو شم تھی، اور بیچارہ رات بھر جاگ رہا تھا، اس کو سونا بھی ہے نا، تو وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پردہ لگانا پڑتا ہے، ورنہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں ہزاروں لاکھوں انسان اعتکاف کر رہے ہیں، وہاں کتنے پردے لگے ہیں بھائی؟ تو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہاں بڑے بڑے جو خانقاہوں کا نظام جہاں چلتا ہے، ادارے ہوتے ہیں، وہاں سینکڑوں آدمی اعتکاف کرتے تو ایک مسجد میں کتنے لگیں گے؟ ہم نے ایک مرتبہ اعتکاف کیا تھا سہارنپور میں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا طلحہ صاحب ان کی خانقاہ میں بیٹھے، 500 علماء مسجد میں اعتکاف کر رہے، کتنے؟ 500، لندن کے تھے، مدینہ منورہ کے تھے، ہندوستان کے تھے، اس وقت حالات ٹھیک تھے تو ایک پاکستان کے بھی تھے، ان کا پھر انتقال میرے خیال میں 28 رمضان یا 26 رمضان کو، جو پاکستان کے عالم تھے، فجر کی نماز کے بعد سحری کھا کے سوئے تو پھر نہیں اٹھے، ایسے اللہ والے لوگ۔ تو ہم نے وہاں دیکھا کوئی اعتکاف کے لیے پردہ نہیں، بس ایک جگہ پردہ لگتا تھا جہاں خود حضرت بیٹھتے تھے، ان کے معمولات تھے، وہ پوری رات سوتے نہیں تھے، پورے رمضان میں پوری رات قرآن پاک، عشاء کی نماز کے بعد چائے وائے پی اور بیٹھ گئے قرآن پڑھنے کے لیے، سحری کے اعلان تک قرآن پڑھتے تھے، تو پوری مسجد میں کھلا رہتے تھے۔ اس لیے یہ جو پابندی بنا رکھی ہے نا کہ اعتکاف والا پردے سے باہر نہ نکلے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اتنا سخت کرو گے نا نظام کو ٹائٹ تو کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، اس کو کھلا رکھنے دو بیچارے کو، پوری مسجد میں جائے گا، اس کے تو جوڑ ہی جڑ جائیں گے جب وہ چلے گا نہیں، چلنے پھرنے کی بھی اجازت ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کو تھوڑی سی ورزش کرنی ہوتی ہے، چلنا ہوتا ہے نا، وہ مارننگ واک ایوننگ واک کرتا ہے لیکن اب بند ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب لوگ نے آنا ہو تو اس وقت یہ مسجد کے اندر ذکر کرتے کرتے نیت نہ کرے چلنے کی، واکنگ کی نیت نہ کرے، ایسے ہی چہل قدمی جیسے باہر ہوتی ہے آدمی ٹہلتا ہے، ایسے مسجد میں چل بھی سکتا ہے، 10-20 راؤنڈ لگائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف والے کے بارے میں یہ لوگوں کا ذہن ہے کہ اعتکاف والا باہر جائے تو اس کا منہ کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، کیوں جی یہ کوئی دلہن ہے، اس کا منہ کوئی نہ دیکھے، نظر لگے گی اس کو، کیوں نہ دیکھے، مرد ہے نا، اس کو کوئی پردے کا شریعت میں حکم، تولیے میں منہ لپیٹتے ہیں، رومالوں میں منہ لپیٹتے ہیں، کسی عورت نے دیکھ لیا تو پریشان ہے اب میرا کیا ہوگا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعتکاف والے کو باتھ روم جانا ہے، وہ باہر نکل گیا ہے کسی وجہ سے، ضرورت طبی یا شرعی کی وجہ سے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے، اب اس کو ساتھ پردہ کے لیے ایک تولیہ ایک برقع ساتھ دیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کھلا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو کسی عورت نے بھی دیکھ لیا، اجنبی نے بھی دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ اچانک اس کی نظر کسی پر پڑ گئی بلا ارادہ، تو اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہی سختیوں کی وجہ سے اعتکاف میں لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کرنے والے کو یہ جو مسجد کی 4 دیواری ہے نا، اس کے دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ ہمارے ہاں جو حمام ہے یہ اعتکاف
والا وہاں نہیں جا سکتا، چونکہ حمام مسجد کی حد میں داخل نہیں ہوتا۔ حمام میں ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتا، کلی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، ناخن کاٹنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ سارے کام اس کو مسجد کے اندر کرنے چاہیے۔ ایک برتن رکھے وہاں جہاں ہاتھ دھو لے، یا کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کے دھو سکتا ہے، ناک صاف کرنی ہو، کچھ کرنا ہو، وہاں کر سکتا ہے وہ باہر کھڑکی کھول کے۔ البتہ ضرورت شرعی و ضرورت طبی کے لیے نکل سکتا ہے۔ ضرورت طبی کا مطلب انسان کی طبیعت ہے، مثال کے طور پر اس کو استنجا کرنا ہے، پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس میں تو اس کو جانا ہے۔ ایسے ہی شرعی ضرورت کا مطلب ہے غسل کی حاجت ہوگی تو شریعت کہتی ہے نکلو اور غسل کرو۔ وضو کی ضرورت ہے تو شریعت کہتی ہے وضو کرو، اس کے لیے نکل سکتے۔ البتہ ان چیزوں کے علاوہ جو کام اس پر فوری واجب نہیں ہے، مثلا نماز جنازہ کے لیے نہیں جا سکتا، کسی بیمار کی خبرگیری کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر نماز جنازہ اسی مسجد کے صحن میں باہر آ گئی تو بھی یہ باہر نکل کر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، فرض کفایہ ہے، اس کے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں، وہ بھی اپنے معتکف کے اندر، یعنی مکان میں جو کمرہ انہوں نے اعتکاف کے لیے متعین کیا ہے، وہاں اعتکاف کی نیت سے بروقت داخل ہو جائیں 20 کو غروب آفتاب سے پہلے، اور چاند نظر آنے کی صحیح خبر ملنے پر مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اس دوران عورتیں بھی اپنے اسی کمرے میں رہیں۔ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جی لوگ، بھائی جا سکتا ہے اس کے پاس، خاندار ہی کیسے کرنا؟ بھائی جو آدمی محرم ہے وہ عورت کے پاس اعتکاف میں جا سکتا ہے، اس کا اپنا شوہر جا سکتا ہے، اس کا بیٹا جا سکتا ہے، اس کا سگا بھائی جا سکتا ہے، سوتیرا بھائی، باپ ایک ہے ماں الگ، یا ماں ایک ہے باپ الگ، ور جس کو کہتے ہیں، وہ جا سکتا ہے۔ ایسے ہی داماد جا سکتا ہے، ایسے ہی سسر اپنی بہو کے پاس جا سکتا ہے، نانا اپنی نواسی کے پاس، دادا اپنی پوتی کے پاس جا سکتا ہے، ایسے ہی سگا ماموں بھی جا سکتا ہے، سگا چاچا بھی جا سکتا ہے بچی کے پاس، چونکہ یہ محرم، اور وہاں جا کر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کھانا کھانا ہو تو وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اور ضرورت محسوس ہو، مثلا بیوی ہے وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے، اکیلی ہے، اور اس کو رات کو دوائی دینی ہے، کچھ ہے، تو شوہر اگر اس کے کمرے میں ساتھ سوئے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا وقت ضائع نہ کرو، اس کو بھی موقع دو، عبادت کا دروازہ بند رکھو۔ بعضی صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کی عورت جو ہے وہ تنہا تنہا ہے، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی کچن میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ کچن کو ہی طے کر لے کہ میں یہیں اعتکاف کروں گی، 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے داخل ہو جائے اور چاند عید کا نظر آنے تک وہاں رہے، کچن میں رہتے ہوئے وہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے، برتن بھی دھو سکتی ہے۔ اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی ہم نے پیدا کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اعتکاف میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو کسی نہ کسی کو پوچھیں۔ آج کل موبائل پہ بہت سارے لوگوں کے نمبرات موجود ہوتے ہیں، علماء کے، اپنے اپنے علاقوں میں جو علماء ہیں قابل اعتماد، ان سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کریں۔ البتہ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے نیٹ کو تو بالکل ہی استعمال نہ کریں، موبائل کو سوئچ آف رکھیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر اس کو کوئی بات کرنی ہے، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ خبر گیری کرنی ہے، کوئی سامان گھر سے منگانا ہے، تو یہ بات کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اس کی بچی، بہن، ماں، بیوی اس سے ملنے کے لیے مسجد میں آ رہی ہے تو کھڑکی کے باہر کھڑی ہو کر اس کے ساتھ بات بھی کر سکتی ہے۔ مسجد کے اندر بھی آنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں کا نظام ایسا ہے کہ اگر کشمیر میں کسی نے دیکھ لیا تو بس اس بیچارے کی تو پھر آفت، اس لیے مسجد میں نہ آنے دیں۔ مسجد کے باہر جو کھڑکی ہے اس کھڑکی پر کھڑی ہو کر ماں، بہن، بیٹی آ کر اس کو سامان پکڑا بھی سکتے ہیں، کپڑے لے جا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی کھانے کی چیز بنائی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، خیر خبر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضرورت کے وقت فون کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت اپنا فون نہ کھولے، لوگ اس کو پریشان کریں گے، اس کی وجہ سے اس کا وقت ضائع ہوگا۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔